علی رسول الکریم اما بعد۔ کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ آدمی نماز کے لیے آ رہا ہوتا ہے اور آگے جماعت کھڑی ہے، تو کبھی بھاگ پڑتے ہیں کہ میری رکعت نہ نکل جائے۔ جماعت کے لیے یوں بھاگنا، تیز تیز دوڑنا شریعت میں منع ہے، ایسا نہ کرے، سکون سے آئے۔ جس رکعت میں شرکت مل جائے گی شریک ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ بھاگ کے شریک ہو۔ بھاگے گا سانس چڑھے گا، کون سا اطمینان سے نماز شروع کر سکے گا؟ اس وجہ سے ایسا نہ کرے۔ ایک یہ کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے نا، اس کے لیے سب سے پہلا حق تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو غسل دیا جائے، کفن دیا جائے، نماز جنازہ پڑھی جائے، پھر دفن کر دیا جائے، اور اس کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری ورثاء پر یہ بنتی ہے کہ اس کا قرضہ اتارے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جنازہ لایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر کوئی قرضہ ہے؟ عرض کیا گیا جی قرضہ ہے۔ فرمایا اس کا اتنا پیچھے مال ہے کہ قرضہ اتر جائے؟ عرض کیا جی ہے۔ تو آپ نے جنازہ پڑھا دیا، فرمایا اس کا قرضہ اتارو۔ ایک جنازہ لایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر قرضہ ہے؟ عرض کیا جی قرضہ ہے۔ فرمایا اس کے اتارنے کے لیے پیچھے اس کا مال ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اس کا جنازہ پڑھ لو، آپ ایک طرف ہو۔ اس سے بھی اہمیت سمجھنا آئی کہ قرضہ کتنا ضروری ہے۔ تو قرضہ سب سے پہلے ضروری ہے، اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو کہ میرا مال اتنا صدقہ کر دینا، ایک تو یہ ہے کہ اس کی وصیت تہائی مال تک چلے گی۔ وہ کہہ بھی جائے نا کہ سارا صدقہ کر دو، نہیں کیا جائے گا۔ تہائی مال تک، تیسرے حصے تک اس کی وصیت مانی جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ وہ ورثاء جن کا شریعت نے حصہ رکھا ہے، باپ ہے، ماں ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، جن کا شریعت نے حصہ مقرر کیا ہے، جن کو اصحاب فروض کہا جاتا ہے، ان کے لیے وصیت جائز نہیں۔ مرتے وقت وصیت کر جائے کہ میرا اتنا مال میری فلاں بیوی کو دے دینا، اتنا مال میرا فلاں بیٹے کو دے دینا، وہ کمزور ہے، فلاں کو ایسا کر دینا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی۔ اب چوتھے نمبر پہ آیا
کفن دفن کے بعد قرضے کی ادائیگی، وصیت، اب آیا ورثہ میں تقسیم۔ سب سے پہلے یہ کام کرنے کہ اگر غسل پہ خرچہ ہوتا ہے، کفن پہ خرچہ ہوتا ہے، دفن پہ ہوتا ہے، وہ ہو جائے اس کے مال سے۔ اس کے بعد سب سے پہلے قرضے کی ادائیگی، کچھ بھی نہ بچے، پہلے قرضے کی ادائیگی، پھر وصیت پوری کی جائے گی، اس کے بعد ورثہ میں وراثت تقسیم کر دی جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 دن نہیں گزرنے چاہیے کہ وراثت تقسیم ہو جائے۔ آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے مال میں سے اتنا صدقہ بھی کرنا، اتنا خیراتیں بھی کرنی ہے، یہ نہیں فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اپنے ہاتھ سے کر گیا، سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کھجور ہاتھ میں لی، فرمایا اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے ایک کھجور کا دانہ صدقہ کر جائے اور بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کریں، ویسے ایک کھجور کو نہیں پہنچے گا۔ اپنے ہاتھ سے دے۔ اس کے بعد اب ورثہ با اختیار ہیں، اگر کوئی خیرات صدقات کرنا چاہتا ہے تو وہ بالغ آدمی اپنے حصے سے کرے، نابالغ کی طرف سے تو جائز ہی نہیں نا۔ اگر وہ کہے بھی، نابالغ بچہ بچی کہیں بھی کہ ابا جی کے لیے اتنا خیرات کر دو، تب بھی جائز نہیں ہے۔ بیوہ سے تو ویسے نہیں پوچھتے نا، وہ رو رہی ہوتی ہے کہ فلاں فلاں کے قرضے اٹھائے تھے، مجھے پتہ ہے وہ ہمارے پاس ہی آئیں گے، اس کی فکر نہیں ہوتی۔ ان حقوق کی ذمہ داری ذمہ داران پر بنتی ہے۔ پہلے قرضے کی ادائیگی، پھر وصیت، پھر وراثت تقسیم، اس کے بعد کوئی خیرات کرتا ہے کرتا رہے، لیکن بالغ کرے گا اپنے حصے سے کرے گا۔ اگر ایسا کر دیا جائے تو جہاں 50 دیگیں پکتی ہیں 1 بھی آ جائیں گے۔ اپنے حصے سے کون کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نام میرا ہو اور خرچہ یتیموں کا ہو جائے۔ کوئی نہیں جی، کوئی نہیں، جتنا ہو جائے ہو جائے، سارے مشیر بیٹھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ وراثت میں بڑی احتیاط چاہیے، بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو احساس ہوتا ہے وہ یوں کرتے ہیں۔ ایک صاحب دوسرے کی تیمارداری کے لیے گئے بیٹھے تھے، چراغ جل رہا تھا، اسی دوران اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس بزرگ نے فوراً چراغ بجھایا، 1 درہم دیا، تیل منگا کے اس میں ڈالا، پھر جلایا۔ پوچھا گیا ایسا کیوں کیا ہے؟ فرمایا پہلے وہ حیات تھا، اس کا مال تھا، استعمال ہو رہا تھا، جب اس کی روح نکل گئی، یہ تو ورثہ کا ہو گیا، یتیموں کا ہو گیا، میں کیسے استعمال کروں؟ لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا۔
ہمارے ہاں تو مشورے دیے جا رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بہت کچھ دے گیا ہے، کرو خیرات جتنا کر سکتے، زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے اور اچھی ہونی چاہیے۔ میں نے خود ہی سنا ہے، مشورہ کر رہے کہ یہ چاول پکنے چاہیے، ایک نے کہہ دیا کہ اس میں چنے ڈال لو، واہ پاگل کہیں گے، نہیں مرغی ڈالنی چاہیے، پتہ ہے مال تو یتیموں کا ہے، کس نے پوچھنا؟ اس کی فکر چاہیے، اسی کا مشورہ دیا جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی فوت ہونے لگا تو متولی بنا دیا جاتا ہے کفن کا، دفن کا، سارے نظام کا، غیر محرم کا۔ محرم ذمہ دار ہونا چاہیے، جس کو ولی بنایا جائے کوئی محرم تو ہو۔ ویسے اگر نگرانی دے دی جائے کسی کو کہ آپ نگرانی کرنا، لیکن کریں گے ورثاء ہی، ٹھیک ہے۔ اب غیر محرم زندگی میں بھی پردہ نہیں، مرنے کے بعد بھی نہیں۔ اگر کوئی ایسی جگہ مرد کوئی عورت، جیسے آج کل حالات ہیں، سیلاب ہی سیلاب ہے، علاقے کے علاقے تباہ اور برباد ہو گئے، آسانی سے کہا جا سکتا ہے آدھا پاکستان گیا، کوئی بارشوں میں، کوئی سیلاب میں۔ اب اگر کوئی لاش ملی، اس کے متعلق کیا حکم ہوگا؟ اس کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارا ماحول محلہ دیکھیں، علاقہ دیکھیں، مسلمان ہیں تو مسلمان، مرد ہے عورت ہے مسلمان، الا یہ کہ اس پر کوئی ایسے علامات ایسے ہوں، کوئی علامت رکھی ہوئی ہے جو ہندو رکھتے، کوئی ایسی علامت ہے جو بنیے رکھتے، تو غیر مسلم ہوگی، نہیں تو مرد ہے عورت ہے مسلمان لا شمار ہو، مسلمان ہی اسے کفن دفن کریں گے، مسلمان ملک ہو تو اسی کو تصور اسی میں کیا جائے گا۔ اگر بچہ پیدا ہو مردہ تو مردہ ہی ہے، مناسب ہے کہ اس کا نام رکھ دیا جائے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر نہ تمام بچہ بھی ضائع ہو گیا تو کل قیامت کے دن میں فخر کروں گا کہ میری امت بڑی تھی، نام سے پکارا جائے گا۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ نام آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا رکھو، کل قیامت کے دن باپ کے نام سے پکارا جائے گا، فلاں فلاں کا بیٹا۔ یہ عوام کی بات ہے کہ جی ماں کا پیٹ یقینی ہے، باپ کا تو پتہ نہیں، یہ ہماری اسلامی کمزوری ہے، یعنی نکاح اس کی نظر میں کچھ بھی نہیں، پیٹ نظر آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الولد للفراش وللعاہر الحجر، کہ بچہ اسی کا ہوگا جس کا نکاح ہے، اس کو نکاح نہیں نظر آ رہا، کہتے ہیں ماں کا پیٹ یقینی ہے، باپ کا پتہ نہیں نطفہ ہے یا نہیں ہے، نکاح تو ہے، اس کو نہیں نظر آئے۔ تو واضح حدیث میں الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ ویسے بھی اگر سوچا جائے تو ایسا ہی ہونا چاہیے
کہ بھرے مجمع میں بیوی کا نام کون لیتا ہے؟ عورت کا نام لینے کے لیے کون تیار ہے؟ تو شرم آتی ہے. تو پوری خلائق کے سامنے ماں کا نام لیا جائے تو باپ کا نام لیا جائے گا. تو اس کو نام تو رکھا جائے. مسنون غسل بھی نہیں ادا جائے گا، جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، کپڑا لپیٹ کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا. اگر مردہ بچہ پیدا ہوا نام رکھ دیا جائے، مسنون غسل نہیں، کفن بھی مسنون نہیں ہوگا، جنازہ بھی نہیں ہوگا، اسے دفن قبرستان میں کیا جائے. اور اگر زندہ پیدا ہوا، یعنی زندہ ہونے کی کوئی علامت ظاہر ہوئی، سانس لیا، چیخا، کوئی ایسے آثار ظاہر ہوئے کہ زندہ ہے پھر فوت ہو گیا، اس کا نام بھی رکھا جائے گا، مسنون غسل بھی دیا جائے گا، اور جنازہ بھی پڑھا جائے گا، اور دفن بھی مسلمانوں کے قبرستان میں ہوگا. ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی کی روح نکلتی ہے نا، بدن ناپاک ہو جاتا ہے. جب روح نکلتی ہے بدن ناپاک ہو جاتا ہے. اب اس کے پاس قریب بیٹھ کے قرآن کی تلاوت نہ کی جائے گی، مکروہ ہے. غسل دے دیا جائے پھر ٹھیک ہے، پھر قرات نہیں، وہاں زبانی پڑھیں یا قرآن پاک لے کر بیٹھ کے پڑھتے رہیں، پھر کوئی حرج ہونا چاہیے. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں جی ایک تو انتظار کریں گے. انتظار تو آج تک نہیں سمجھ آئی. انتظار کر رہے ہیں کہ بچہ بچی رشتہ دار مثلاً کراچی سے، لاہور، اسلام آباد سے آ رہے ہیں، وہ آ جائیں گے، پھر ہم نماز جنازہ پڑھیں گے اور وہ منہ دیکھ لیں گے. پہلے تو یہ علماء سے آپ پوچھیں، زندہ کی زیارت تو خیر عبادت ہے، وفات کے بعد کسی کی زیارت کرنے پہ ایک مٹھی جو برابر اجر ملے گا. 10 روپے کے برابر یا 1 روپے کے برابر اجر ملے گا. علماء سے پوچھیں. 10 گھنٹے 15 گھنٹے جو انتظار کرایا، بیٹا آیا، اس نے چہرہ دیکھا، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی. اتنا انتظار کیا چہرہ دکھانے کے لیے، تو اس کو کوئی اجر بھی ملا؟ کوئی اجر نہیں ملا. ایک پائی دانے برابر بھی اجر نہیں ملے گا. آخر انتظار کا کیا فائدہ ہوا؟ اچھا تجربہ بھی ہے کہ اگر جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا جائے تو وہ آنے کے بعد اتنا غمزدہ نہیں ہوتا جتنا دیکھنے کے بعد غمزدہ ہوتا. تو اس کو غم میں مزید ڈالنا یہ عبادت ہے. چل رہا ہے ہمارے یہاں، ہم سن بھی لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن عمل کے لیے تیار نہیں. حق یہی ہے کہ جیسے روح نکلے پہلی فرصت میں اس کا غسل، کفن، دفن،
جنازہ پھر دفن ہو جائے۔ جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا جنازہ میں شریک ہو جائیں گے۔ تاہم اگر ضرور ہی برادری کی ماننی ہے تو غسل تو دے کے رکھا جائے، کم از کم اس کے پاس کوئی پڑھتے تو رہیں، تلاوت تو کرتے رہے۔ کہتے نہیں غسل نہیں دیتے، غسل پرانا ہو جائے گا، یعنی اس کو ناپاک رکھیں گے، غسل پرانا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ دے اور عمل کی توفیق دے۔